مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک سوشل انفارمیشن پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام بہت خاص ہے. اس کی وجہ اس میں ہم آج انشاءاللہ عز و جل اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کی جان، جنہوں نے ہمیں دیا کنز ایمان، جن کا نام ہے احمد رضا خان، ان کی بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل کے چیئرمین، جو کہ اب عرب ممالک سے علماء کرام پاکستان میں تشریف لاتے ہیں اور پاکستان سے بھی عرب ممالک علماء تشریف لے آتے ہیں. اسی ادارے کے ذریعے طالب علم عرب ممالک جاتے ہیں. جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا نام حضرت علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صاحب موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حضور خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم. آپ خیریت سے مویز بھائی؟ الحمدللہ. حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی محبت سے مجھے یہاں پر لے کر آئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. حضور آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں. بالکل شروع کیجیے. حضور پہلا سوال، عالم کی صفت تقوی. امام احمد رضا خان کا تقوی کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. عالم علم والے کو کہتے ہیں، اور علم سے مراد ہے معرفت الہی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ علم بھی میرا ہے اللہ کا، تو مجھ سے زیادہ جہاں میں خوف خدا رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. بے شک. قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علماء سے حقیقت اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں علماء اکرام ہیں. بس اس میں اتنا عرض کروں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مجدد میت حاضرہ موید ملت طاہرہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی، کہ جن کا بچپن ہی تقوی سے ہے. اور آپ کے بچپن کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی گلی سے گزر رہے تھے. کچھ 4 سال آپ کی عمر ہوگی، تو کچھ بد کردار عورتوں کا گزر ہوا اس جگہ سے. امام اہل سنت نے اپنے دامن کو ایسے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، یعنی وہ بچپن میں آپ کی بصیرت کا عالم تھا. تو ان میں سے کسی نے کہا واہ میاں صاحبزادے، تم نے اپنی آنکھیں تو چھپا لی پر تمہارا سطر جو ہے وہ کھل گیا، یعنی قمیض آپ نے آنکھوں پر رکھی. تو امام اہل سنت نے اپنی وہ بچپن کی بصیرت اور بصارت اور جو ان کی دوربین نگاہ ولایت کی تھی، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کی نظریں بہکتی ہیں تو اس کا دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو اس کا سطر بہکتا ہے. میں نے تو اپنی نظروں پر ہی پردہ ڈال لیا. اور اسی طرح سے پھر جب تسلسل یہ آگے بڑھا اور آپ کی جوانی میں اس یعنی تقوی اس طرف یعنی خوف خدا کا جو عالم ہے، میں اس کی ایک جھلک صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ مسجد میں بدبودار چیز کا استعمال کرنا منع ہے. شریعت نے، قرآن نے بھی کہا، حدیثوں میں بھی ہے، لہسن کھا کے، پیاز کھا کے یا بدبودار جسم لے کر مسجد میں آنا منع ہے. تو امام اہل سنت کا وہ زمانہ ہے کہ جب الیکٹرک اور یہ لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو چراغ جلائے جاتے تھے. تو چراغ میں لوگ مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں جس کے جلانے میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. تو امام اہل سنت کا کوئی عقیدت مند تھا، وہ تیل لے کر آئے جس کو کہتے ہیں ارنڈی کا تیل. تو اس تیل میں اسمیل نہیں ہوتی، تو آپ نے وہ مسجد میں جلایا. تو امام اہل سنت باہر سے گزرے تو دیکھا مسجد میں چراغ جل رہا ہے. آپ نے بلایا صاحب کو کہ نہیں یہ کیا بات ہے، آپ نے مسجد میں تیل جلا دیا. وہ کہنے لگے حضور یہ مٹی کا نہیں، ارنڈی کا تیل. تو اس پر امام اہل سنت نے فرمایا یہ مجھے اور تم کو پتہ ہے نا، لیکن گزرنے والا تو یہ سمجھے گا کہ خود فتوے دیتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے اور مسجد میں بدبودار چیز استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں یہ چراغ جلے تو آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور آواز لگاتے رہے اس میں ارنڈی کا تیل ہے، اس میں ارنڈی کا تیل ہے، اس میں ارنڈی کا تیل، تاکہ کوئی بھی زبان ہم پر نہ اٹھے. یہ میں صرف آپ کو وہ ہیڈ لائن بتا رہا ہوں کہ جن کی خشیت اور خوف خدا کا عالم یہ ہے، تو پھر اسی طرح سے ان کی عمر جب آگے کی طرف آتی ہے تو جیسے جیسے معرفت اور علم کی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو خوف خدا کی یہ دولت بڑھتی جاتی ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں، اس لیے آپ نے سوال یہ کیا کہ عالم کی صفت تقوی ہے. صحیح. دور حاضر میں تو آج یہ حال ہو گیا، سوشل میڈیا پر ایسے بہت بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے چیمپئن ہیں کہ جن کا بڑا نام ہے، مولوی صاحب بڑا رو رو کر بیان کرتے ہیں یہ، اور بڑے چینلز وغیرہ پر ان کو دکھایا جاتا ہے، دنیا بڑا ان کو مانتی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ غیر محرموں سے بڑے آرام سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں.
آنٹیوں اور باجیوں سے بڑی ملاقاتیں اور گپ شپ بھی ان کی چل رہی ہیں، اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ تقویٰ اور یہ معاذ اللہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر محرم کو مس کرنا ایسے ہے جیسے خنزیر کو مس کیا، جیسے تم نے خنزیر کو چھوا ہے۔ تو ان لوگوں کا کہ جن کو تقوی کا، اور لوگ آج جن کو ولایت کی ڈگریاں دے رہے ہیں، بڑے آرام سے عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو فاضل بریلوی کا یہ تقویٰ کہ بچپن سے ہی آپ کے تقوی کا جو معیار تھا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں تیل کے لیے اتنا سخت حکم جاری کر دے، فرمائے کہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ اور انڈی کا تیل ہے، اور نہیں لگا سکتے تو ابھی چراغ اٹھا اور نکل جاؤ مسجد سے۔ یہ امام اہل سنت کی میں نے صرف ایک جھلک آپ کو بتائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا پوری دنیا میں حق کی پہچان بنے؟ امام اہل سنت پوری دنیا میں حق کی پہچان بنے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باطل سے نہیں ملتا وہی حق ہے۔ بے شک۔ اور اس کا پہلا درس جو ہے، جو کردار ہے، اس کردار کا نام ہے حسینی کردار۔ بے شک۔ ایک طرف حسینیت ہے تو ایک طرف یزیدیت ہے، تو یہ کوئی کرسی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو کرداروں کا آپس میں ٹکرانا تھا۔ امام حسین حق کی پہچان ہے، امام حسین مظلوموں کے مددگار ہیں۔ یزیدیت باطل ہے، اور یزیدیت جو ہے وہ ظلم اور جبر کا نام ہے۔ تو کربلا کے میدان سے حق کا یہ علم بلند کیا تھا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے، اور اسی علم کو ساری زندگی اٹھائے رکھا امام احمد رضا خان نے، کہ کبھی بھی آپ نے کسی ہندو سے معاہدہ نہیں کیا، کسی انگریز سے آپ کا اتفاق نہیں ہوا، اور آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ امام احمد رضا خان کی حیات میں تو یہی رہا کہ کوئی ہندو بھی میرے امام کی نگری بریلی شریف میں، اور کوئی بڑے سے بڑا زمانے کا منسٹر اور وزیر کہ گاندھی آ رہا ہے، تو امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ لوگ بڑے کہ گاندھی کی آندھی میں سب بہ رہے تھے اس زمانے میں، تو سوال یہ تھا کہ گاندھی آ رہا ہے، تو امام اہل سنت نے فرمایا کیوں آ رہا ہے؟ دین کے لیے وہ میرے پاس آ نہیں سکتا کیونکہ وہ کمبخت ہندو ہے، اور دنیا کے لیے اگر وہ میرے پاس آ رہا ہے تو اس کو بولنا کہ احمد رضا خان نے تو اپنی دنیا پہلے ہی ترک کر دی ہے، لہٰذا بریلی کی گلیوں میں بھی اس کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حق کی پہچان، امام اہل سنت کا ذکر ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اس امام نے کہ جو عشق رسول بانٹتا ہے، لیکن حقیقت کو ہم نہیں بیان کر پاتے، اور وہ امام اہل سنت کی حقیقت یہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں درس دیا تھا امام حسین نے، اس درس کا اصل علم بردار امام احمد رضا خان ہے کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ ہم نہیں دے سکتے۔ پوری سیرت اور پوری زندگی آپ امام احمد رضا خان کی دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ کسی بھی منافق، بے ایمان، کسی بھی دین کے دشمن کے ساتھ کسی جگہ پر بھی امام احمد رضا خان نے ذرہ برابر بھی کوئی اتفاق اور معاہدہ کیا ہو۔ یہ نام ہے اس بریلی کے شیر امام احمد رضا خان کا۔ وہ تیسرا سوال، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پاک و ہند میں اہل سنت کے امام ہے یا پوری دنیا میں ہے نا ان کو امام مانا جاتا ہے؟ یہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا، یہ میری ایجوکیشن سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ میں بغداد شریف میں رہا، میں ملک شام میں رہا، عرب کے کئی ممالک کا بھی میں نے دورہ کیا، اور عرب دنیا سے آپ لوگ مجھے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ عرب کے علماء اکرام کے ساتھ الحمدللہ مجھے رہنے کا شرف ہمیشہ نصیب رہتا ہے، اکابر علماء اکرام کے ساتھ۔ میں مختصر یہ عرض کروں کہ میرے امام بغداد شریف میں جو یونیورسٹی تھی جب ہم پڑھتے تھے، اس کا نام تھا جامعہ صدام للعلوم الاسلامیہ، اس زمانہ تھا صدام حسین مرحوم کا، تو اس زمانے میں وہاں پر میرے امام پر پی ایچ ڈی ہوا، اور وہ بھی آپ کی نعت گوئی شاعری پہ، تو قصیدتان رایتان کے نام سے یہ پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے یہ پورا تیار ہوا۔ اور امام اہل سنت اسی طرح سے ملک شام میں میرے امام پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی گئی، اور اب تک کئی پی ایچ ڈی، ایک نہیں کئی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ملک شام سے، پھر جامعۃ الازہر آپ آ جائے تو میرے امام کے علوم پر کئی پی ایچ ڈی مصر میں بھی ہو چکے ہیں۔ جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام اہل سنت کو؟ امام اہل سنت کے ایک ایک فن کے اوپر جو ہے، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مہربان بانوی صاحب، اس وقت کراچی یونیورسٹی کے بڑے عظیم پروفیسر ہیں، سینئر پروفیسر، تو انہوں نے باب المہر جو فتاوی رضویہ میں، تو باب المہر کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ملک شام سے، صرف ایک باب پر پورا مقالہ آپ نے جو ہے پی ایچ ڈی کا تیار کیا، جو لبنان سے، بیروت سے شائع بھی ہوا، اور اتنا عظیم یہ کام ہے۔ تو امام اہل سنت کی کتب جیسے
میرے امام کی ایک کتاب ہے الفضل الموہبی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یہ کتاب کا نام میں نے لیا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں نے کوئی آیت پڑھ دی ہے، یہ میرے امام کی کتاب کے نام بھی ایسی شاندار ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قول پر اگر صحیح حدیث سامنے آتی ہے، میرے قول کو چھوڑنا اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا، اس پر یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی۔ تو ہمارے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کتاب پر جو ہے وہ اپنی تحقیق کر کے اس کو لبنان سے، بیروت سے انہوں نے شائع کرائے۔ تو جب یہ کتاب ہمارے سامنے آئی تو وہ پروفیسر صاحب سے پھر رابطہ کیا، وہ کہنے لگے کہ اس کا مخطوطہ مجھ کو کہیں ملا، مخطوطہ آپ چاہتے ہیں قلمی نسخہ، تو میں نے جب اس قلمی نسخے کو پڑھا تو میں نے کہا زمانے کا یہ عظیم خزانہ اب تک پوشیدہ کیوں ہے، اس پر میں نے تحقیق کی اور میں نے اس کو پھر شائع کروایا۔ یہ مقام امام اہل سنت کا۔ ایک بات یہاں پر میں اور عرض کر دوں کہ عرب کے بڑے بڑے علماء کرام پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے ہمارے یہاں پر مثال کے طور پر میلاد شریف کا موسم دیکھا، میں ان کو لے کر نکلا اور دکھایا کہ کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اپنے نبی سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ تو جب وہ پلٹ کر ملک شام گئے تب کی آپ بات سنیں، وہ کہتے کیا ہیں، جب ان سے وہاں پر صحافیوں نے پوچھا، بہت بڑی عظیم شخصیت تھے، شہید کر دیے گئے وہ بعد میں، تو ان سے پوچھا کہ صحافی پوچھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں کیا دیکھا، کہنے میں نے عشق رسول دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک ہماری خوشی یا غم ہو تو ہم میلاد شریف کرتے ہیں، ہم اہل شام میلاد کرتے ہیں، لیکن جیسا میلاد میں نے کراچی میں دیکھا اس کی مثال قسم خدا کی پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اچھا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی، وہاں جلوس کیسے نکلتے ہیں، وہاں نعتیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ چراغا کیسا ہوتا ہے، وہاں پہ پرچم کشائی کیسی ہوتی ہے، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے آخر میں جو بات کہی وہ ان کے دل کی صدا تھی۔ کہنے لگے کہ یہ جو عشق وہاں پر پاکستان میں نظر آتا ہے، یہ عشق ان کو عطا کرنے والا ان کا ایک امام ہے جس کا نام امام احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کو عرب کے علماء اس زمانے میں بھی آج تک، فاضل بریلوی نے جب قلم چلایا نا مکے کی زمین پر اور آپ نے کتاب تحریر فرمائی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، تو آج اس کتاب پر لکھنے والے جو تقاریض بزرگوں نے اس زمانے میں جو لکھی، آج ان کے پوتوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، صحیح، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے دادا نے تقریض لکھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا وہ عظیم امام ہے کہ جس نے مکے کی زمین پر وہ کتاب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب پر تحریر فرمائی تھی، مختصر سے 4 سے 5 گھنٹے میں امام اہل سنت نے کو 250-300 صفحے کی ضخیم کتاب عربی میں تحریر فرمائی تھی، وہ بھی بخار کی حالت میں۔ اچھا، تو اس کتاب کی سیاہی سے جو خوشبو ہے وہ آج بھی حرم کے ستونوں میں مہک رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کتاب پھر جو پوری دنیا میں جو ہے اس کو شہرت ملی کہ امام اہل سنت، تو وہ عرب کے علماء پھر یہ کہنے لگے احمد رضا خان صرف عجم کا امام نہیں، وہ عرب کا بھی امام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اعلیٰ حضرت خالی ہمارے نہیں، پورے ملک، پورے دنیا جی، کے پوری دنیا پوری دنیا کی، پوری دنیا۔ اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول میں کیا معیار تھا؟ دیکھیں، عشق رسول کا معیار اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام عاشقوں کا مرشد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اگر شریعت مطہرہ اجازت دیتی نا تو صدیق اکبر تو صبح شام یہ کرتے کہ اپنا سینہ چاک کرتے حضور کو دل نکال کے دیتے۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، جو ان کے عشق کا جو معیار ہے شاید اس سے بھی بلند میں الفاظ نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر سے میرا تعلق، میرا نسلی تعلق ہے، میں صدیقی ہوں، تو وہ میرے جد اعلیٰ ہیں، مگر کیا بات ہے، صدیق اکبر سے پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، مولا علی۔ میں تو امام اہل سنت کا جب یہ کلام پڑھتا ہوں کہ جان دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، یعنی امام احمد رضا رہتا ہند میں ہے، صرف اس کا جسم ہے، ورنہ جان دل ہوش خرد جو ہے یہ تو ہمیشہ مدینے میں رہتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ کروڑوں جہاں بھی ہوں تو میرے آقا پر فدا ہے۔ اس زمانے کے امام کا جب یہ معیار ہے تو صدیق اکبر کا عشق کا کیا معیار ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں صرف عشق اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے نعتیں لکھی، امام اہل سنت نعت بھی لکھتے ہیں نا تو وہ نعت ان کے دل کی صدا ہوتی ہے، اب کوئی لفاظی نہیں ہے۔ وہ کسی نے آپ کو کہا کہ حضور اتنی کتابیں آپ کی جو ہے وہ چھپنے کو باقی ہے، تو نواب نان پارا کی تعریف میں کچھ لکھیں، یہ لوگوں کو بڑا نوازتا، جو اس کی تعریفیں کرتا نا یہ اس کو بہت دیتا۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو۔ پھر آپ نے کلام لکھا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پوری نعت شریف جو چلی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس کے مقطع میں جو
امام اہل سنت نے اپنے دل کی صدا کہی اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کرو مدہ اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ سبحان اللہ۔ نان پارا کو ایسے گھما کے آپ نے پیش کیا کہ میرا دین پارہ نا نہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 لفظ اور کہتا ہوں۔ وہ 2 لفظ میرے یہ ہیں کہ احمد رضا خان صرف عاشق رسول نہیں، وہ عاشق رسول اور عشق رسول کا وہ معلم ہے کہ جس نے پورے جہاں کو عشق رسول کھول کر پلایا۔ امام احمد رضا خان صرف پاک و ہند والوں کو ملا، یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ آج عشق رسول کا وہ علم جو پوری دنیا کے اندر بلند ہے اور باطل کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اس علم کو بلند کرنے کا یہ جذبہ اگر کسی نے دیا تو اس امام کا نام احمد رضا خان ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ جناب نعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ قوم کو کہہ سکے کہ سچے عاشق رسول بنو۔ قوم کہے گی پہلے خود بنو، لاکھ روپے لے کر تم نعت پڑھنے کے لیے آئے ہو، کون سے تم عاشق رسول ہو؟ صدیق اکبر نے کبھی لیے، فاروق اعظم نے لیے، عثمان غنی نے کہا، مولا علی، یہ سارے قربان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ حضور کی نالین پہ کوئی قربان، حضور کے ذروں پہ قربان، حضور کے جو ہے ایک منہ مبارک پر وہ کہتے تھے کہ ہماری پورا جہاں حضور کے ایک بال مبارک پہ قربان ہے۔ اور یہاں پر تو ایک بات میں اور بھی عرض کروں، یہ تو 1,00,000 2 لاکھ کی بات کی میں نے ان لوگوں کی جو نعت کے نام پر جنہوں نے اپنے بزنس چمکا لیے، اس سے بھی بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کا عشق اور 2 آنسو بہا کر قوم کے سامنے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ آج برانڈوں کے مالک بن چکے ہیں اور ایسے ایسے برانڈ بن گئے کہ جناب دنیا میں ان کی فرنچائزیں کھل گئی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی یہ عشق رسول کے منجن صرف دکھاوے کے بیچ کر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا لیا کہ جناب ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول تو اویس قرنی ہے، عاشق رسول تو صدیق اکبر ہے، عاشق رسول تو بلال حبشی ہے، عاشق رسول تو امام احمد رضا خان ہے۔ وہ مدینے سے جب واپس آتا ہے نا، میرے امام جب واپس آئے تو لوگ پھول کے ہار لے کر کھڑے ہوئے، بمبئی پہ پانی کا جہاز آتا تھا اس زمانے میں، زمانے کا اتنا بڑا مجدد آ رہا ہے، آؤ اس کے گلے میں پھول کے ہار ڈالتے ہیں۔ امام اہل سنت نے جب پھول کو دیکھا نا تو اس ٹائم برجستہ اپنے کلام پڑھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھول جب لوگوں نے آپ کے گلے میں ڈالنا چاہے تو فرمایا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے۔ احمد رضا نے تو اپنی آنکھوں میں مدینے کے کانٹے اس نے پرو لیے ہیں، میں تو مدینے کے کانٹوں کو اپنی آنکھوں میں سجا کر آیا ہوں، میں اب ان پھولوں کو اور گلاب کے پھولوں کو میں کیا دیکھوں؟ اور اس کے مقتے میں اس عشق کے مارے نے کیا لکھا، فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ ہمارے یہاں کوئی 4 آدمی کسی ناطقہ کے ہاتھ چوم لیں، کسی مولوی صاحب کے گرد کوئی 5 آدمی کا حلقہ بن جائے، وہ سمجھتا میں زمانے کا سب سے بڑا چیمپئن، وہ زمانے کا مجدد جس کی توتی بولتی ہو پورے جہاں میں، جس کے علم کا ڈنکا بجتا ہو پورے عالم کے اندر، وہ امام کہتا ہے در رسول پر جب میری حاضری ہو تو احمد رضا کی اوقات کیا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس دربار میں اگر احمد رضا کو کتے کا مقام بھی ملے تو فرماتے ہیں کہ تب بھی میرے لیے شرف کا باعث ہوگا کہ در رسول کا کتا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کتا وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کا نمک کھا لے پھر اس سے غداری نہیں، مرتے دم تک وفاداری کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کافی اچھا عشق رسول آپ نے بیان کیا۔ حضور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فقہی بصیرت اور دنیائی فقہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں امام اہل سنت کی جو فقہی بصیرت ہے اس میں فتاوی رضویہ شریف، اب اتنے مختصر سے پروگرام میں میں اپنے امام کی کیا فقہی بصیرت اور بصارت کو بیان کروں، میں تو صرف ہیڈ لائنیں یہاں پر پیش کر سکتا ہوں۔ ہم اپنے امام کو آتے ہیں کہ ہم اس امام کی شان بیان کریں گے، احمد رضا خان کی شان وہی بیان کر سکتا ہے جس نے احمد رضا خان کو اول سے آخر پڑھا ہو، ورنہ جو بھی ان کی شان بیان کرنے آئے گا بڑھانے کے بجائے کم کر کے چلا جائے گا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو آپ کی فقہی بصیرت، ایک بات صرف میں اس پہ عرض کرتا ہوں، دمشق کے مفتی ہیں ڈاکٹر عبدالفتاح البزم،
اور ہمارے وہ پرنسپل بھی رہے، اور وہاں پر بہت بڑا ادارہ ہے دمشق میں انٹرنیشنل، جس کا نام ہے معہد الفتح الاسلامی، اب تو اس کا نام جامعہ بلاد الشام ہے۔ عظیم یونیورسٹی ہے، دنیا بھر کے طلباء وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے جو پرنسپل مفتی دمشق، وہ پرنسپل بھی ہیں اور پورے دمشق کے حنفیوں کے مفتی بھی ہیں۔ وہاں پر ایک ہی مفتی ہوتا، ہمارے یہاں تو ہر گلی محلے میں مفتی ہے، وہاں پر ایسا نہیں، پورے شہر کا ایک ہی مفتی ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالفتاح البرزم کو میں نے دعوت دی کہ آپ کراچی میں ہماری امام کی نام پر کانفرنس ہے، امام احمد رضا کانفرنس، اس میں آپ شرکت کریں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ امام احمد رضا خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ جو ذاتی بغض رکھتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کو لوگوں نے پڑھا نہیں، جاہلوں کی حرکتوں کو دیکھا، قبر پرستوں کو دیکھا، قبر پہ سجدے کرنے والوں کو دیکھا، پھر بھنگ اور چرس پینے والے یہ فراڈی پیروں کو دیکھا، ان سب کو لوگوں نے بنا دیا یہ بریلوی۔ جو مزار پہ عورت ناچے چرس پی کے اس کو بنا دے بریلوی۔ بریلویت اس چیز کا نام نہیں ہے، بریلویت تو ان تمام چیزوں کے خاتمے کا نام ہے۔ تو وہ ایک سازش، تو وہی عناصر وہاں تک بھی پہنچے کہ کسی طرح سے یہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرے۔ تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بر صغیر پاک و ہند میں امام احمد رضا خان کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر فقہ حنفی کا کوئی امام پورے جہاں میں تھا ہی نہیں۔ بے شک اس بات کو علامہ اقبال نے بھی مانا ہے کہ اس زمانے میں جب امام احمد رضا خان تھے تو اس زمانے میں پورے جہاں میں فقہ حنفی کا ان سے بڑھ کر امام کوئی بھی نہیں تھا۔ فقہ حنفی کے اوپر جتنا کام امام احمد رضا خان نے کیا، کہنا اس کی کوئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اب لیجئے، میں نے جو کام کیا نا، تو اس ٹائم پر جو دمشق کے مفتی تھے وہ بھی مارے حیرت کے دیکھ رہے تھے۔ احمد رضا خان میرے امام کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ جد الممتار، یہ 3 جلدیں، جو حاشیہ ہے جس کا نام ہے حاشیہ ابن عابدین، جس کو ہمارے یہاں پاکستان میں فتاوی شامی کہا جاتا ہے، رد المختار۔ تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں نے اینڈ کر دیا، اب اس سے زیادہ شرح نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ شرح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حاشیے کے اوپر تحقیق کا کام مفتی دمشق کی کسٹڈی میں ملک شام میں ہو رہا ہے، جس کا نام ہے حاشیہ ابن عابدین۔ فتاوی شامی کس کا ہے؟ ابن عابدین شامی کا ہے۔ علامہ شامی کہاں پر ہیں؟ دمشق میں مدفون ہیں، وہ دمشق کے ہیں، اور یہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے جب وہ 3 جلدیں ان کو دی جد الممتار کی، کہنے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ رد المختار پر حاشیہ ہے میرے امام کا جس کا نام ہے جد الممتار۔ سبحان اللہ۔ کہنے اس کی تو تحقیق ہو بھی نہیں سکتی، علامہ شامی نے تو پوری شرح کی انتہا کر دی۔ میں نے میرے امام نے اس کے بعد بھی 3 جلدوں کی شرح کی ہے، یہ رہی وہ 3 جلدوں کی شرح۔ اور اس کے بعد وہ کراچی تشریف لائے اور یہاں پر انہوں نے 2.25 گھنٹے امام احمد رضا خان کی شان بیان کی، مفتی دمشق نے۔ اور پھر بریلی شریف پہنچے، اور بریلی شریف میں اس وقت میرے پیر و مرشد حضور حجت الاسلام والمسلمین تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعوت پر مفتی دمشق بریلی شریف پہنچے، عرس اعلی حضرت میں وہاں شرکت کی اور فاضل بریلوی کی شان کو وہاں پر بیان کیا، جو نیٹ پر بھی موجود ہے اور بریلی شریف میں بھی موجود ہے، ان کے کلمات چھپے ہوئے کہ وہ کیا الفاظ تھے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ امام احمد رضا خان پاک و ہند کے ہیں، ہم ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ عرب جب ان کی تعریف کرے تو عرب بھی یہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان وہ ہمارا بھی امام ہے۔ اس امام نے جو پورے جہاں کو عشق رسول دیا، اس امام نے کیا کمال کیا۔ ساری باتیں ایک طرف، میرے امام نے جو سلام لکھا ہے آج گونج رہا ہے پورے جہاں میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اس امام پر بھی لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضور، کافی اچھا آپ نے اعلی حضرت کے اوپر بیان کیا۔ اللہ کریم اعلی حضرت کے فیض برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے۔ آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔